براہ راست اثر انداز ہوگی، جبکہ مہنگائی کی بلند شرح عوام کی مشکلات میں اضافے کا سبب بھی بنے گی۔ اب عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2025-26 میں حقیقی جی ٹی پی گروتھ جو ہے وہ 2.6% رہنے کا امکان ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ 7.2% تک تجاوز کر سکتی ہے۔ اس کے برعکس دیکھا جائے تو حکومت کی جانب سے جو معیشت کی بہتری اور مہنگائی میں کمی کے دعوے کیے گئے ہیں وہ سب ہوا ہو چکے ہیں۔ مطلب آنے والے وقت میں پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مزید کمزور ہونے کا امکان ہے اس رپورٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو، اور مہنگائی کا گراف مزید اوپر جائے گا، جبکہ دوسری جانب حکومت دعوے یہ کر رہی ہے کہ جو ملکی معیشت ہے وہ تو بہتر پوزیشن میں ہے، مگر ایک عام آدمی اور جو تاجر برادری ہے جن کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے وہ بہتر پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب ان کو حکومتی پالیسیز پر کیا تحفظات ہیں، اس پر ہم نے بات کرنی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستانی معیشت کو جو چیلنجز اور مسائل اس وقت درپیش ہیں ان کا حل کیا ہے اور جس کے اوپر فوری ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس ہیں فہیم الرحمان سہگل صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے۔ فہیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ I'm fine، اور آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں۔ فہیم صاحب جو مہنگائی کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جو عالمی بینک کی حالیہ رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے، ایک طرف رپورٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور جی ٹی پی گروتھ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہماری حکومت کی پالیسیز دیکھی جائیں یا حکومت کے معاملات دیکھے جائیں، فیصلے دیکھے جائیں یا کانفرنسز دیکھے جائیں، اعلانات دیکھے جائیں، وہ تو کہتے ہیں جی ہم تو بہتر پوزیشن میں، ہماری معیشت پہلے سے بہتر پوزیشن میں۔ آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ایکچولی یہ جو اکنامکس سبجیکٹ ہے نا، اس میں ہم چیزوں کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے، یہ جو فگرز ہیں نا جی اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا۔ 2+2 4 ہی ہوگا، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹرو۔ تو اس کو آپ کو ایلیبریٹ کرنا یا چیزوں کو چینج کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ جو گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت ایک تو جو ہماری اوورال جو معیشت کے حالات ہیں، پلس یہ جو پوسٹ فلڈ جو اس وقت سچویشن ہے نا، آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 850 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے ہمیں، اور ہماری کراپس ضائع ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے وہ جو کراپس ہماری تیار تھیں وہ پھر مارکیٹ میں آ کے بکنی تھیں۔ جب وہ مارکیٹ میں بکتی ہیں نا تو وہ جو ہمارے کسان ہیں وہ اپنی پھر سپینڈنگ کرتے ہیں، اس کی جو ارننگ سے یا وہ جو ان کے پاس کیش فلو آتا ہے تو وہ آ کے مارکیٹ میں سپینڈنگ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ سلسلہ بھی رک گیا۔ تو وہ جو ہمارے یہاں جو بزنس کے کچھ حالات ہیں وہ اس وجہ سے بھی جو ہے نا سٹک ہو گئے۔ تو یہ اوورال جو سچویشن ہے، ہمارے پیٹرول کے پرائسز آپ بڑھا رہے ہیں، اور عالمی مارکیٹ میں جو بھی آپ کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے، یہ اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ ہم جو ہے نا بزنس، ہماری انڈسٹری وائبل نہیں ہے۔ تو جب انڈسٹری آپ کی وائبل نہیں ہوگی تو آپ بزنس ایکٹیویٹیز کیسے، جاب کریشن نہیں ہوں گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ دیکھیں لوگ کتنے زیادہ بے روزگار ہیں، پاکستان میں وہ لوگ رہتے ہیں نا، لیکن آن دا ادر ہینڈ یہ حکومت کہتی ہے جی ہماری تو معیشت بہتر پوزیشن میں ہے، تو کتنی انڈسٹریز لگی ہیں اگر یہ ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ بہتر پوزیشن میں ہماری معیشت ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ انڈسٹریز تو ختم ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ کم ہوتی جا رہی ہیں، بند ہوتی جا رہی ہیں، تو کتنی ایسی انڈسٹریز لگی ہیں جن کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہتر پوزیشن پر ہیں؟ دیکھیں جی، آپ لگنے کی بات تو میرے خیال میں ویسے ہی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، بہت بڑے بڑے گروپ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں سے، PNG یہاں سے چلا گیا، آپ کے ایک بہت بڑا ہمارا لوکل ٹیکسٹائل کا بہت بڑا نام تھا، اس نے اپنا آپریشن بند کر دیا ہے، تو نئی لارج اسکیل انڈسٹری بھی نہیں لگ رہی۔ آن دی ادر ہینڈ آپ کے ہاں کوئی ایسا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے نا، آپ اپنے فارسٹرن کنٹریز کو دیکھ لیں، انہوں نے اگر ترقی کی ہے تو وہ آپ کی SME سیکٹر کو مضبوط کر کے کی، جبکہ ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں کہ کوئی ڈکلیئر زون جو ہے نا انڈسٹری کا SMEs کے لیے نہیں ہے۔ تو ایٹ لیسٹ میں یہ گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ جب تک آپ SMEs کو پروموٹ نہیں کریں گے، زونز ایسے نہیں بنائیں گے جہاں پہ 2 کنال سے لے کر 4 کنال کے وہاں پلاٹ دیں تاکہ، اور ان کو پھر فنڈنگ کریں۔ آپ جیسے یہ BISP پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، آپ گھر بیٹھے لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ ان کو یوٹیلائز کریں، آپ ان کو اسکل دیں، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کر کے
آپ کو ان کو چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹری میں یوٹیلائز کریں. دیکھیں ہم جو ہے نا بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہیں. وی آر پاپولیشن اور اراؤنڈ 240 ملین پیپل. تو اتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے. ہم امپوز بیسڈ کنٹری ہیں. لوگوں کی دنیا کی نظریں ہمارے پر ہیں. وہ اب تو کچھ زیادہ ہی نظریں ہیں ہمارے اوپر. بالکل اب معاملات ایسے ہوتے جا رہے ہیں نا. انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا جو ایک امیج تھا نا وہ الحمدللہ 9 مئی کے واقعے کے بعد تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی دنیا میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اگر تاجر برادری کی بات کی جائے بیکاز آپ تاجر برادری کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں, آپ لوگوں کے پاس آتے بھی ہیں, بیٹھتے بھی ہیں, مشاورت بھی ہوتی ہے خاص طور پر, تو تاجر برادری کو حکومتی پالیسیز پر کیا تحفظات ہیں؟ دیکھیں جی کل کی بات ہے, ہمارے ہاں ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا ویتنام سے. اوکے. چھوٹا سا ملک ہے, 100 ملین کی پاپولیشن ہے, اور ان کی جو ایکسپورٹ ہے دے آر ٹچنگ اراؤنڈ $400 بلین. تو کیا چیز ہے, ہم نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ کے پاس کیا ایسی چیز ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. ان کے پاس گدڑ سنگھی یہ ہے, 1 ونڈو آپریشن ہے. تو ہمارے ہاں آپ اگر آج انڈسٹری لگانے چلیں گے تو آپ کو قدم پہ جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرنا بقول وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو یہ قدم پہ بجائے دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, انسٹیٹیوشنز کا جو کام ہوتا ہے وہ لوگوں کو سہولت مہیا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسٹیٹ کو بجائے یہ جو ہمارے جو ادارے ہیں بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے, وہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ان کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ بجائے ان کو پروموٹ کریں ان کی راہ ہمارے بزنس مین کی راہ میں ہرڈلز بن جاتے ہیں. جس کی وجہ سے جو دیکھیں ایک بزنس مین کو جو چاہیے ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. آپ تھوڑا سا ان کو وہ ماحول مہیا کریں, اور پھر ان کی ایفیشنسی آپ پھر ان سے آپ تقاضا کر سکتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ نے ملک کی معیشت میں کیا حصہ ڈالا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ پوٹینشیل موجود ہے. ٹھیک ہے. اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنا ہے, کیسے کرنا ہے یہ اسٹیٹ. دیکھیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں نا انڈیویجولز نے بہت ترقی کی ہے. سو ایز اے نیشن جو ہے وہ ہم ترقی نہیں کر سکی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں وہ ماحول نہیں مہیا کیا گیا کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کمپیٹ کر سکیں. لیکن ابھی کہہ لیں کہ اتنے سال ہو گئے پاکستان کو ماشاءاللہ سے بنے ہوئے, اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے ابھی تک بھی. لیکن ابھی آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, سری لنکا کو دیکھ لیں, وہ ہمارے سے زیادہ جو ہے ان کی گروتھ ہے, اور ان کا مطلب وہ ہم سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر انڈسٹریز دیکھ لیں, یہاں سے ختم ہو رہی ہیں وہاں پر لگ رہی ہیں. پھر ہمارے پاس ایک اپرچونٹی آئی بھی تھی, وہ بھی ہم نے لاس کر دی کہ اگر وہاں پر جو ان کی پوری گورنمنٹ تھی وہ ختم ہوئی, اور اس کے بعد وہ انڈسٹریز وہاں پہ تھوڑی سی کہہ لیں کہ ڈاؤن گئی, تو ہم اس کو پروموٹ کر سکتے تھے یہاں پہ. لیکن ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ہمارے بزنس مینس کو کہ وہ انڈسٹریز لگائے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا انالیسز کیا کہتا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں جی اگر آپ بنگلہ دیش کی بات کریں تو ہمارے یہاں 2013-14 میں جب لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پہ تھی, تو ہمارا جو لوکل ٹیکسٹائل کا انڈسٹریلسٹ ہے نا, اس نے جا کے ریلوکیٹ کیا اپنے آپ کو بنگلہ دیش میں چلا گیا. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں نا تو ان کی گارمنٹ سیکٹر کی ہمارے ان کی ٹوٹل ایکسپورٹ لاسٹ ایئر 60 to 62 بلین US تھی, جس میں صرف 40 بلین US جو تھے نا ان کی ایکسپورٹ صرف گارمنٹ سیکٹر کے. کیا بات ہے. اور ان کی R&D دیکھیں, ان کی کوالٹی دیکھیں, ان کی ریسرچ دیکھیں کہ ہماری لاسٹ ایئر جو پروڈکشن تھی 10 لاکھ بیل تھی کاٹن کی, اور اس کے اگینسٹ جو ہماری ایکسپورٹ تھی وہ 17 بلین US تھی, جبکہ ان کی پروڈکشن کاٹن کی تھی 7 لاکھ بیل. اچھا. اور اس کے اگینسٹ ان کی جو پروڈکشن گارمنٹس کی ایکسپورٹ تھی وہ تھی 40 بلین US. تو پروڈکشن ہماری زیادہ اور ہم کم ہے, وہ ہماری ایکسپورٹ کم, اور ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا میجر سیکٹر بھی ہے. ہماری 60% جو ایکسپورٹ ہے نا وہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے جنریٹ ہوتا ہے. سو یہ ان ملکوں نے ایکچولی ماڈل ہمارا فالو کیا. انڈیا نے 90s میں منموہن سنگھ ہمارا ماڈل لے کے گئے. ٹھیک ہے. پھر 60s میں ہم کلیم نہیں کرتے, وہ ہمیں وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کورینز کہ یار ہم نے آپ کا 64 کا جو ماڈل تھا نا اس کو فالو کر کے ترقی کی. اچھا. تو دنیا آگے چلی گئی. لوگ تو ہمارا ماڈل فالو کر کے ترقی کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بجائے ایک جگہ سٹیبل رہنے کے
ہم نیچے کی طرف ہم تو نیچے ہم گراوٹ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ہم آگے جانے کے بجائے ہم پیچھے آتے جا رہے ہیں. ہم 5 سال 10 سال اور پیچھے آ جاتے ہیں. اب ایون ایمریٹس ایئر لائن ہے, ہاں جی, ان کو ہم نے سکھایا تھا. وہ ای کے جو فلائٹ ہے نا, اس کا مطلب ہے ایمریٹس کراچی. تو ہم جو سکھانے والے ہیں اب خود بھی اب دوبارہ نوبت آ گئی ہے کہ ہمیں دوبارہ سیکھنا پڑے. تو بہرحال یعنی اگر اسی طرح کا سلسلہ, آپ نے جو بات کی 78 سالوں میں ہم کچھ نہیں کر سکے, تو میری یہ گزارش ہے کہ ان 78 سالوں میں اگر گورنمنٹ نے پالیسیز بنائی ہیں اپنے حوالے سے, تو ایک سال کوئی پالیسیز بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بھی ان کو اون بورڈ لے کے تو وہ بنائیں, تو پھر ایٹ لیسٹ اس کو ٹرائی کر کے اس ماڈل کو بھی ذرا اڈاپٹ کر کے دیکھیں نا. ہم لوگ بزنس مین ہیں, وی آر پرو پاکستانی, ہمیں بھی اتنی ہی فکر ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے. ہم دنیا سے واقعی, ہم جب دنیا میں جا کے گھومتے ہیں, یقین کریں ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو ہماری خواہش ہے کہ ہم بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالکوں کے ساتھ قدم بقدم ملا کے چلیں. ہمارے یہاں جو اتنی بڑا جو آبادی کا پوٹینشیل ہے, ہمارے یہاں 60% یوتھ ہے, اگر آپ ان کو مین اسٹریم میں یوٹیلائز نہیں کریں گے تو آپ کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے لیے کچھ پالیسیز میکنگ جو ہے نا وہ بہتر ہونی چاہیے. پالیسیز میکنگ میں بزنس کمیونٹی کو شریک کرنا چاہیے, شریک کریں, پھر آپ دیکھیں کہ کیا چینج آتی ہے. مشاورت وغیرہ نہیں کی جاتی ہے جب اس طرح کی کوئی پالیسیز خاص طور پر بزنس میکرز کے لیے بنائی جاتی ہیں, بزنس مینس کے لیے بنائی جاتی, تاجر برادری کے لیے بنائی جاتی, تو کوئی مشاورت نہیں ہوتی ہے. دیکھیں, آپ اگر کسی انجینئرنگ سیکٹر میں کوئی ریفارمز کرنا چاہتے ہیں تو آپ انجینئرز کو بلائیں گے. obviously انجینئرز کو اگر آپ میڈیکل سیکٹر میں کوئی اپنی ریفارمز کرنی ہے یا کوئی نئے انپٹ لینے ہیں تو ڈاکٹرز ہوں گے. تو اسی طرح اگر آپ نے معیشت میں کوئی ریفارمز کرنی ہے, معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو بزنس کمیونٹی سے مشاورت کرنی پڑے گی. آپ کو ٹریڈر کو انوالو کرنا پڑے گا, آپ کو انڈسٹریز کو انوالو کرنا پڑے گا. تو میرے خیال میں جب تک یہ نہیں ہوگا ہم معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہو سکتے, ہم سٹیبل نہیں ہو سکتے. لیکن یہ جیسے یہ رپورٹ کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی, تو اس میں بھی ہے کہ مہنگائی مزید بڑھے گی آنے والے سالوں میں بھی. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟ ابھی بھی ماشاءاللہ اتنی مہنگائی ہے, اور اب بھی آگے کتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہماری جو نئی فگر ہے نا, ہم 45% سے زائد ہماری پاپولیشن پاورٹی لیول سے نیچے چلی گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور مزید دیکھیں, آپ کے یہاں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوتی, جو جاب کریشن ہوتی ہے, جب جاب کریشن ہوتی ہے تو ارننگ ہوتی ہے. آپ کے یہاں انڈسٹری بجائے لگنے کے کم ہوتی جا رہی, ختم ہوتی جا رہی ہے. دبئی لوگ شفٹ کر رہے ہیں, اپنا کیپٹل بھی ڈرین ہو رہا ہے. پہلے ہم کہتے تھے صرف برین ڈرین ہو رہا ہے, جی اب تو کیپٹل ڈرین ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو صرف جو لاسٹ ایئر 2-3 سال پہلے کی فگر ہے, ایز آف ٹوڈے کیا ہے, میرے خیال میں ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگی. $12 بلین US ڈالر پاکستانیوں کے وہاں پڑے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہم صرف 3-4 ارب ڈالر کے لیے جو آئی ایم ایف سے قرض لیتے ہیں, اور پھر اس پہ کیا سینکشنز لگتی ہیں, اس کا اندازہ. اور اس کی وجہ سے پھر یہ انفلیشن, جو آپ جس انفلیشن کا ذکر کر رہے ہیں, وہ پالیسی جو ہم پہ امپوز کرتے ہیں, اس پالیسیز کی وجہ سے ہے. اگر ہم خود مختار ہوتے اپنی پالیسیز ہو سکتے ہیں. ویسے فہیم صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان خود مختار ہو سکتا ہے؟ اس کو آئی ایم ایف کی آنے والے دنوں میں, اگر یہ آنے والے سالوں میں آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر پالیسیز بہتر ہو جائیں؟ دیکھیں, ہم بچپن میں ایک فریز پڑھا کرتے تھے, when there is a will there is a way. بہت سارے راستے ہیں. اچھا, ہمارے ملک میں جو ہے نا ترقی کرنے کے نا, یقین کریں, میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا یعنی اسپیس دے دیں, پھر اڑان دیکھیں اس ملک کی. اور اڑان پاکستان تو ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن بھی ہے. تو میرے خیال میں اس کے لیے آپ کو وہ فضا تھوڑی سی بہتر کرنی پڑے گی, تاکہ جس فضا میں کھلے پروں کے ساتھ ہم اڑ سکیں. فضا بھی اور ماحول کو بھی بہتر کرنا پڑے گا, جہاں پر